نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو یہ جو گفتگو ابھی ہوئی کہ علم اگر مفید نہ ہو تو مضر ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ڈرنا چاہیے علم حاصل نہ کریں۔ علم تو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچانے والا، جس کی ہم دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے، تو کیا سیدھا راستہ چھپا ہوا ہے کہیں؟ یعنی وہ کوئی راستہ ایسا اللہ سبحانہ وتعالی نے نعوذ باللہ مشکل بنایا ہے تو سیدھا راستہ، سیدھے راستے کو تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ سامنے ہونا چاہیے، کہ سامنے نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ اسلام کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مشکل ہے اور نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، بڑا ہوتے ہی ڈھونڈنا پڑتا، کھدائی ودائی کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی، تو پھر سیدھا کہاں ہوا؟ تو بالکل سیدھا راستہ ہے، اتنا سیدھا راستہ ہے کہ کوئی بھی چاہے دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کو اس کی اجازت ہے، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اتنا وسیع، اتنا کشادہ، اتنا آسان، اتنا خوبصورت کہ مزہ آ جائے چڑھ، بس آدمی ہمت کر کے چل پڑے آدمی، تو راستہ تو بالکل سامنے ہے۔ تو ہم کیوں اس کی گائیڈنس مانگتے ہیں، کیوں اس کی ہدایت مانگتے ہیں؟ وہ یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی وہ سیدھا راستہ ہمیں نظر آ جائے۔ وہاں قصور نہیں ہے، ہمارے اندھے پن کا قصور ہے، وہاں قصور، وہاں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ راستہ روشن نہیں ہے، راستے کو روشن مجھے کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہاں سے باہر نکلے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ M25 لوں گا تو برمنگھم پہنچ جاؤں گا، آگے سے جو بھی لینی ہو، کوئی بھی ایک ٹریک جو بھی آپ سمجھتے ہو، یہ 406 سے جاؤں گا تو وہاں پہنچ جاؤں گا، جہاں بھی پہنچنا ہے، جو بھی آپ کی اپنے گھر کا راستہ، یہاں سے ہر ایک کو سیدھا کس طرح سے لینا ہے جا سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیجیے، وہاں تک جا کے پہنچی، ذرا نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے گھر کے اندر بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شاید ٹٹولتے ہوئے چلے جائیں، لیکن اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں غلط نہ پڑ جائے۔ سیڑھیوں پہ ذرا اندھیرے میں آدمی کبھی کبھی پکڑ کے برابر میں چلا جائے، بالکل ڈارک اندھیرا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا، اس میں بھی ذرا آدمی گھبرا، بھائی دیکھ لو، جو عمر بڑھتی جاتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، پاؤں غلط نہ پڑ جائے۔ گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے صوفے سے ٹکرا جاتا، کبھی ادھر سے ٹکرا جاتا ہے، تو بچپن سے اسی راستے پہ چل رہے، پھر بھی راستہ تو ہے وہی موجود، خالی آپ کو اس کو روشن کرنا ہے۔ یہ جو ٹارچ ہے راستے کی، یا سورج ہے، یا اسٹریٹ لائٹ ہے، یا لیمپ ہے، یا موبائل کی ہی لائٹ ہے، یہ لائٹ ہے علم، اس کے بغیر راستے پہ چلی نہیں سکتی۔ یہ تو آپ کی لائف لائن ہے، اس سے تو پتہ چلے گا کہ راستے میں روشنی جب ہوگی تو پتہ چلے گا راستہ یہ ہے، لیکن راستے پہ پھر بھی نہیں چل سکیں گے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آنکھیں بھی کھلی ہوں، اندھا نہ ہو آدمی، آنکھیں بند کر کے کہہ رہا مجھے روشنی، آپ نے لائٹ لگا دی لیکن میں کیا کروں، سورج نکلا ہوا ہے بالکل، آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوا ہے بے وقوف آدمی، تو نہیں چل سکتا۔ آنکھیں کھلی ہوئی لیکن نابینا ہے، کیسے چلے گا؟ تو آنکھیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے، یہ تزکیہ ہے۔ آنکھیں ٹھیک ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا دل پاک صاف ہے، اب وہ غلط جگہ کام نہیں کرے گا۔ راستہ نظر آ رہا ہے، ابو جہل کو بالکل صاف راستہ نظر آ رہا تھا شروع میں، جب تک اس کی آنکھیں ٹھیک تھی، جب تک وہ اندھا نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور چمکا، وہ راستہ دنیا کو نظر آنے لگا، یہاں سے وہاں تک کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ وہ راستہ جو بالکل اسی راستے سے بالکل سیدھا، کوئی فرق نہیں ہے اس راستے میں، وہی راستہ جو آدم علیہ السلام نے دکھایا تھا، اسٹریٹ راستہ یہاں سے وہاں تک تھا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کئی 600 سال سے کوئی نبی نہیں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو کیا ہوا، وہ راستہ تو وہی تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کسی کو، اندھیرے میں گم راستہ، اس لیے کہ علم کا پردہ، جو علم کے اوپر پردہ چڑھ جائے، اس کے اوپر تہیں جم جائے تو نظر کیسے آئے گا؟ تو ڈارک ہو گیا، تو روشنی اس میں جلانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، روشنی یہاں سے وہاں تک سب کے لیے کام بن گیا، روشن بالکل راستہ روشن ہو گیا، گویا سمجھ لیں سورج آ کے کھڑے ہو گئے جگہ جگہ، راستہ روشن۔ اس راستے پہ جن کی آنکھیں 100% درست تھیں، 1 سیکنڈ نہیں لگا چلنے میں، ابو بکر صدیق کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں چلنے میں 1 لمحہ نہیں لگا۔ تیسرے چوتھے نمبر پہ سیدنا عثمان ایمان لے کر آ گئے، سارے اشرف و بشر ایسے ایمان لے کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو تھوڑا ٹائم لگا لیکن وہ بھی فوراً سیدھے راستے پہ آ گئے، آتے گئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو راستہ اتنا روشن تھا، وہاں کسی مزید روشنی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ راستہ بالکل روشن کر دیا گیا۔ اب چلنا تھا، چلنے کے لیے جو دل کی آنکھ چاہیے تھی، یعنی دل صاف ہوتا تھا، اس کے چل پڑے، انہی میں دل کے آنکھیں اندھی، یعنی دل کی آنکھ اندھی تھی، وہ نہیں چل سکے۔ ابو جہل، میں اس کی بات کر چکا ہوں کہ کیا کہا اس نے، اس سے ابتدائی زمانے میں لوگوں نے سوال کیا، بھائی تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟
اور وہ کیا کرتا تھا، ایک رات میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے، اور سنتے سنتے اتنا اس میں محو ہوا کہ فجر تک صبح صادق ہو گئی تو گھبرا کے نکلا. واپس آیا تو دیکھا کہ وہاں اخنس بن شریق اور غالباً ولید بن کوئی ان میں سے اور ایک آدھ اور ہوتا، ولید بن مغیرہ ہو یا کوئی اور، یہ تین بڑے، اور انہوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا روشنی میں تو کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ نہیں ویسے تلاوت سننے آئے. تم بھی خبردار اب کوئی نہیں آ گئی. اگر لوگوں کو پتہ چل گیا ہم تو سب کو مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں ان کو، اگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا کبھی روشنی میں تو وہ کہیں گے یہ خود تو سن رہے ہیں ہمیں منع کر رہے ہیں، تو اور سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو کوئی نہ آئے. اس رات بھی تینوں کے تینوں برداشت نہ کر سکتے، تینوں ہی پہنچ گئے، یہ سوچ کے کہ دوسرے تو ہوں گے نہیں، میں پہنچ جاتا ہوں، کم از کم جو تلاوت کا مزہ ہے وہ میں چھوڑ نہیں سکتا. ایسی تلاوت، ایسا کمال، اتنی واضح روشنی. ایک آدمی ساری زندگی اندھیرے میں پڑا، اس کو اچانک سے روشنی نظر آ جائے تو دیوانہ ہو جائے. کیا بات ہے، کیا مزہ آ گیا. ہمیں بچپن میں لائٹ گئی ہوتی تو کئی گھنٹے، جیسی لائٹ آتی تو سارے بچے کے ساتھ شور ہوتا، خوشی کا اظہار فرما دیتے کہ بھائی کیا مزہ آ گیا. آپ لوگوں نے اس کا تجربہ نہیں کیا، یہاں رہنے والوں کو پتہ نہیں کہ لائٹ جانا کیا ہوتا ہے. اس کے بھی اپنے ایک الگ مزے ہیں. جو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں اور مکھیاں بھی بنا رہی ہیں اور گرمی بھی ہو، پسینے بھی نکل رہے ہو، اچانک جب لائٹ آتی آیا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے، گرمی ہو یا سردیاں ہو. تو روشنی سب پہنچ. تو ابو جہل یہ 3 رات ایسا کرتے رہے. پھر ان کا کہ نہیں، یہ ہم ایک دوسرے پہ سوچتے رہیں گے، دوسرے نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا. وعدہ کرو، وعدہ کیا، عہد کیا سب نے، پھر زبان کے پکے تھے تو نہیں آئے. اس وقت قرآن سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا محمد کے بارے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پکا نبی، سچا نبی، کوئی اعتراف ممکن نہیں، ایسا سچا انسان غلط بولے گا کیا؟ بالکل ہے نبی، مان لیا نبی تو ہے. تو پھر مانتے کیوں نہیں، یعنی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہ نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اور ان کے قبیلے کے درمیان ہمیشہ سے ٹسل رہی. یہ ہم بنی مخزوم بڑے سرداروں والے، یہ بنی ہاشم بڑے سرداروں والے. تو ہمارے یہاں بھی لوگ کبھی ذمہ داریوں پہ ہوتے، کبھی ان کے یہاں ہوتے. ان کے یہاں مال ہے، ہمارے یہاں مال ہے، ان کے پاس گھوڑے جائیدادیں، ہمارے پاس بھی، ان کے پاس بڑی بڑی اولادیں، اتنے بندے، ہماری بھی بڑی نفری ہے. ان کا مقام اتنا اونچا ہے، ہماری عزت ہے، ہمارے غلام، تو ہر چیز میں برابری ٹسل چل رہی ہے، مقابلہ چل رہا ہے، دونوں سپر پاور اپنے اپنے طور پر بنے ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں نبی آ گیا، ہم کہاں سے لیں؟ نبی تو تھوڑی لا سکتے، تو اللہ ہی دیتے ہیں. اب ہم کیسے اعلان کریں؟ ہمارے پاس تو یہ پاسبل نہیں. اس کا مطلب ہے ہم اپنی کیا ہار مان لیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اپنی ہار ماننا تو بڑی ناک کٹنے کی بات ہے. جس انا کی وجہ سے کہا کہ بالکل نہیں. یہ دیکھو مانتا تھا کہ حق ہے، یہاں پر راستہ نظر آ رہا تھا، ابھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اب یہ پہلا پردہ آیا تکبر کا، عصبیت کا، اپنے خاندان کی بڑائی کا، اپنے دماغ میں خناس اور فتور آنا شروع ہوا. تو بڑھتے 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 یہاں تک بات پہنچی. کہاں تک جا پہنچی کہ ابھی یہ پہلے سال کی بات ہے، شروع کے 1-2 سال کی بات ہے، اور یہاں سے پھر وہ غزوہ بدر کا موقع. تو 15 سال میں 15ویں سال غزوہ بدر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، پھر دوسرے سال وہاں پر ہو گیا. تو 14 سال مکمل ہوئے، غزوہ بدر ہو گیا. تو ایک شروع کے 2-3 سال لگا لو، 1-1.5 سال لگا لو، تب بھی 13 سال 12 سال. اتنے ٹائم کے بعد، اتنے سال میں دل کے اندھے پن میں اضافہ ہوتے 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 اتنا اضافہ ہو گیا کہ وہ اب غلاف کعبہ پکڑ کے مکہ میں جاتا ہے لڑنے کے لیے، سردار بن کے سب لوگوں کو اپنے ساتھ پیچھے پڑھ کے لے کے جاتا ہے، اور دروازے پہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دروازے پہ لٹک کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، کہ یا اللہ سبحانہ و تعالی، آپ جانتے ہیں کہ کون حق پہ ہے، کون آپ کا محبوب ہے، کون سچا ہے، بس جو سچا ہے آج اس کو کامیاب کر دے، اور جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. اور بدر میں پہنچتا ہے، قافلہ جس کو بچانے کے لیے گئے تھے، وہ قافلہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، بچا کے لے بھی گئے، اور پیغام پہنچا دیا کہ ابو جہل سے کہہ دو، ابو الحکم سے نکل جاؤ، ضرورت نہیں ہے، ہم بچ گئے، سامان بچا کے لے آئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نکل لو یہاں سے، واپس ہو جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں، ایسی کی تیسی، آج تو حق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، آج تو ایسی کی تیسی ہوگی، آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، حق ساواز ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، ظالم نیست و نابود ہوگا. سارے نعرے تقریریں اس نے وہاں پہ لوگوں کو جوش دلا دلا کے پیچھے پڑھ کے کروایا. وہاں لوگ اس کو کہتے رہے بھائی چھوڑو، ہو گیا، نکل لیتے، ہمارا کام بن گیا، اب کیا لینا دینا، کیوں لڑنا، اپنے ہی تو ہیں، رشتے داری تھے، نکل کے گئے، جو بھی ہیں، اب ہمارے مذہب پہ نہیں، ہمیں کیا لینا نہ. ایسی کی تیسی پیچھے پڑ گئے، سب کو زبردستی اس نے اس میں کدوایا، اور اپنے
آپ سمیت 70 لوگوں کو مروا دیا. 70 لوگ مارے گئے, 70 غلام بنے, 70 قیدی بنے, قیدی بنا کے لے گئے اور 70 کو قتل کروا دیا. وہ جو 13 سال پہلے 14 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں, میں مانتا ہوں ان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں صفات موجود ہیں, لیکن دل کا اندھا پن بڑھتے بڑھتے ایسا ہوا کہ وہ راستہ روشن ہے بالکل, جو نظر آتا تھا اب نظر ہی نہیں آ رہا. اپنے خلاف بد دعا کر کے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر کے بدر کے کنویں میں پڑا منحوس جہنم میں پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرعون و حاضی امت, امت کا فرعون ذلیلوں کی طرح قتل بھی ہوا. پہلے حلے ہی میں کمانڈر صاحب فارغ ہو گئے, 2 نوجوان بچوں کے ہاتھوں, چھوٹے بچوں کے ہاتھوں, 13-14 سال کے معاذ اور معوذ ابن افرا ہوں گے, معوذ ابن جموح کے بیٹے. 2 معوذ نے, 3 تھے اصل میں, 2 نے مین کام کیا. اس میں جو یہ 13-14 سال کے تھے اور وہ ایک 17 سال کے, تو انہی کو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سارا سلب وغیرہ عطا کیا, یعنی اس کے جو آرمر وغیرہ تھا, گھوڑا وغیرہ, سب چیزیں, خود وغیرہ, تلوار, جو چیزیں بچ جاتی ہیں. اور یہ 2 نوجوان مکہ میں تو تھے ہی نہیں, ظاہر بات ہے مدینے کے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً, ہاں وہی, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہاں پہ کھڑا کیا جس جگہ میں تھا, تو میں نے, اب بہت ہم جذبے میں تھے کہ پہلا غزوہ ہے, پہلا مقابلہ ہے, ہمت سے لڑیں گے, جائیں گے. پہلے تو ہم لڑنے تو آئے نہیں تھے, تو قافلے کو ایک لوٹنے آئے تھے, لیکن یہ اچانک پھنس گیا, اب یہ ہو گیا سلسلہ تو ٹھیک, دین کے لیے جان بھی حاضر ہے, تو کوئی لکڑی, جوتے, جو بھی ہے اس سے لڑنے. تلواریں 2-4 لوگوں کے پاس تلواریں, بہت ہی کم لوگوں کے پاس تلوار تھی, 16-17 لوگوں کے پاس غالباً, بہت کم لوگ, 313 تو لوگ تھے کل. بہت سے مسلمان تو پیچھے رہ گئے تھے, کیونکہ وہ تو قافلے کے 40 اونٹوں پہ قافلہ چلا آ رہا ہے, اس کو 20-25 لوگ سنبھال رہے ہوں گے, ان کو ٹیکل کرنا ہے, تو 313 لوگ ہو گئے کافی, مزید کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے لوگ کم گئے اس میں. اتنے ہی مسلمان نہیں تھے زیادہ, لیکن اتنے گئے. لیکن اب وہ گئے, ظاہر میں تو کوئی زیادہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ تلوار اپنی رکھ لی, کوئی کسی نے خنجر رکھ لیا, کام کرنا کیا, وہ تو چھاپ کے آ جائیں گے مال واپس اپنے, کیونکہ ہمارے مال جو مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے وہ سب بیچ کے ظالم اس کے بدلے میں اسلحہ لے کر آئے, تو ہمارے خلاف استعمال ہوگا. جو ہمارے راستے سے جائے تو اس کو انٹرسیپٹ کرنا ضروری ہے. اس کی جاسوسی پہلے ہو چکی تھی, واپسی پہ اب پکڑ لیے, جاتے ہوئے تو نکل گئے, واپسی پہ ابو سفیان سمجھدار آدمی تھا, وہ تو بہت بڑے سیاسی آدمی تھے, انہوں نے بچا کے نکال لیا, پورا ٹیکل کے وہ دریا کی طرف سے سمجھ تو اندازہ تھا کہ مسئلہ ہوگا, بچا بھی لیا. ادھر جو ہے یہ کیفیت, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دائیں اور بائیں انہوں نے دیکھا تو ایک بچہ ادھر, ایک بچہ ادھر, 12-13-15 سال کا, 15 سال. میں سوچ رہا تھا کہ میں بہت ایک جوش سے اپنے لڑوں گا, اب مجھے ٹینشن ہوگی کہ اب ان بچوں کو بچاؤں گا کہ خود لڑوں گا, یعنی مجھے اپنی بھی فکر کرنی ہے, دشمن سے لڑنا بھی ہے, اور ان کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن نوجوان آدمی ہوتا ذرا 20-22 سال کا, تو مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ اپنا سنبھالے گا, میں اپنا سنبھالوں گا. اب تو مجھے ان کی بھی فکر کرنی پڑے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جب عبدالرحمن بن عوف سے میرے ذہن میں ذرا ظہور ہو رہا ہے, میرا جو بھی صحابی تھے, کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں آگے میں, چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون, تو تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا, خدا کی قسم ہمارا جسم اس سے الگ نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے کوئی ایک, یا تو ہم مر جائیں یا وہ مرے, ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو. اب ہمیں دکھائیے وہ کون, ہم تو جانتے نہیں, ظاہر بات ہے مکہ میں تو ہوتے نہیں تھے ہم. یہ بچوں کا جذبہ دیکھو, نوجوانوں کا جذبہ, جو ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, کن چکروں میں لگے ہوئے. کہتے ہیں کہ نا میرا جسم اس سے الگ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک ختم نہ ہو جائے. یہ نوجوان ادھر کہا انہوں نے, کہ میں نے خالی اشارہ کیا, میں نے کہا بچے کہہ رہے ہیں چلو بتا دیں وہ کو بتا, کہ وہ دیکھو جو لال امامہ باندھا ہوا, کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا, صفحے سیدھا کر رہی ہے مجھے. میں بھی کہہ کے ان کو دیکھتا, کچھ سوچتا, ادھر ادھر ذرا اپنی ایڈجسٹمنٹ کر رہا تھا, دونوں بالکل زوم کر کے نکل گئے اور تیزی سے گھوڑے کی طرف سیدھا اس کے اوپر جا کے اٹیک کر دیا. کچھ ہوا ہی نہیں, اٹیک ڈائریکٹ, یعنی غزوہ شروع ہوا اور اٹیک, اور اس کو گرا دیا نیچے. میں تو پھر بعد میں پہنچے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پھر بعد میں پہنچے, انہوں نے تو گرا کے اس کو زخمی کر دیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے قتل کرنا باقاعدہ تو بہت, کیونکہ وہ جہل بہت مضبوط بھی آدمی تھا, لڑائی میں بھی تیز تھا, لیکن اونٹ سے اس کو گھوڑے سے گرا لیا اور زخمی کر دیا. تو یہ پہنچے گردن قتل کرنے کے لیے, اس کو فائنل بلو دینے کے لیے. وہ تو زخمی اچھا خاصا کر چکے تھے, تو ویسے ہی مر جاتا ہے, لیکن ظاہر بات ہے چھوڑا نہیں جاتا ایسے لوگوں کو.
تو عبداللہ بن مسعود جب پہنچے وہاں پر تو آخری ہچکیاں اس کی چل رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ نا یہ کیا ہو رہا ہے، کہانی مجھے سمجھاؤ تھوڑی سی. تو ان کو یہ باقاعدہ عبداللہ بن مسعود کو یہ بہت طنز کیا کرتا تھا، اے چرواہے، وہ تھے چرواہے، تو اس کا مذاق اڑاتا تھا اس طریقے سے. اور ان کی ٹانگیں ذرا پتلی پتلی تھی، اس کو بھی بہت ریکارڈ لگاتا تھا، بہت برا بلا کرتا تھا. انہوں نے جب قرآن پڑھا تھا مکہ میں تو ان کو اس پہ بہت پٹائی بھی کی تھی اس نے. تو آج جو ہے وہ یہ موقع ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے گردن پہ پاؤں رکھا، گردن کاٹنے کے لیے. تو کہتا ہے کہ نا اے چرواہے، تو بہت اونچی جگہ چڑھ گیا، تجھے پتہ ہے کتنی اونچی جگہ ہے، کس مقام پہ ہوں میں، سردار کی گردن پہ تو نے پاؤں رکھا ہے، یہی تیرے لیے اعزاز ہے، گویا یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے. تو جب گردن کاٹ تو ذرا نیچے سے کاٹی ہو، تاکہ میری گردن جب رکھی ہو دور لوگوں میں تو ذرا اونچی لگے، پتہ چلے سردار کی گردن ہے. ایسا بڑا فرعون تھا. تو اپنے آپ کو اس تکبر میں ڈال کے لوگوں کو مروا کے، 13 سال پہلے سب معلوم تھا کہ حق کیا بات، نظر کیوں نہیں آیا؟ تو خالی علم سے نہیں ہوتا، علم ہو اور تزکیہ بھی ہو تب کام بنتا ہے. اور علم ہی نہ ہو تب بھی دھوکہ ہے، تزکیہ نہ ہو تب بھی دھوکہ ہے. خالی تزکیہ ہو یہ بھی دھوکہ ہے. علم نہیں ہے اچھا اسی لیے دیکھو جگہ جگہ قبروں پہ پرستش جو ہو رہی ہے اور بیکار کام ہو رہے ہیں، جاہل لوگوں کے آگے لوگ جا کے جو پڑ جاتے ہیں، اپنی بیویاں بھی حوالے کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ان کی دعاؤں سے بچے ہو جائیں گے. ان کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہیں، یہاں وہ بچے کروا رہے ہیں. وہ دنیا جا کے سارے 2 نمبر یہاں کتنے مزاروں پہ چکر چل رہے ہیں. وہ ہندو بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں علم ہی نہیں ہے، جہل ہی جہل ہے. بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت تزکیے سے چل رہے ہیں، تزکیہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. جب تزکیہ ہوگا اور علم نہیں ہوگا تو اس سے زندیق ہو جاتا ہے آدمی. خدائی، نبوت، اس طرح کے دعوے بیکار کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ روحانیت میں اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ میں تو ہوا میں اڑ رہا ہوں، کچھ فائدہ مجھے ہو رہا ہے. ہندو بھی روحانیت میں اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم اب کچھ ہیں، یہ ہوا میں اڑ کے بھی دکھا سکتے ہیں. اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں، کوئی معجزہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے، دھوکہ ہے. تو شیطان اس طرح کے کاموں میں لگا دیتا ہے. تو علم ہوتا تو یہ گڑبڑ نہ کرتا. اس لیے کتنے لوگ ہیں، امام رازی اور امام غزالی وغیرہ اس طرح کے جو بزرگ ہیں، ان میں سے کسی کا یہ واقعہ غالباً امام رازی کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی کا ہو. بہرحال کہیں وہ پہنچے کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں آواز آئی، یا شیخ عبد القادر، اے عبد القادر جیلانی، آج تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو. اب آواز ایسے بنائی جیسے کہ غیب سے کچھ آواز آئی. تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تم سے شریعت کی پابندی اٹھائی جاتی ہے، نماز روزے کی اب تمہیں ضرورت نہیں، سب کچھ تم حاصل کر چکے ہو، بس تم پہنچ گئے مقصد کو اپنی اور مقصود کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک. اب عبادت کی تمہیں ضرورت نہیں، حاجت نہیں. تم کہ لا حول ولا قوت، لانا تو تجھ پر ہے شیطان. تو شیطان سے بل بلا کے سامنے آ گیا، کہنے لگے یہ کیسے تمہیں اندازہ ہوا کہ میں شیطان ہوں؟ اس جگہ تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اس جگہ تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تم یہاں کیسے بچ گئے؟ تو شیطان اس طرح لوگوں کو گمراہ کر لیتا ہے. کیونکہ بڑے بڑے اللہ کے ولی بظاہر وہ نیک آدمی تھے، لوگ اچھے اچھے لوگ تھے، وہ اس جگہ گمراہ ہو جاتے ہیں جب ان کو اس طرح کا خیال لگتا تو ہے میں نے تو اپنی واقعی ساری زندگی دین کے کاموں میں لگا دی. یقیناً اب غلام احمد قادیانیوں کو جو نبی کہنا شروع کیا لوگوں نے، اس سے پہلے مسیح کہنا شروع کیا، اس سے پہلے جو مہدی کہنا شروع کیا، پھر وہ عیسیٰ بنا اور سب کچھ بنتا ہی چلا گیا. کچھ نہ کچھ ہر لمحے وہ اس کو لگتا تھا اب میں اگلے مقام پہ آ ہی گیا ہوں، تو اللہ بنتے بنتے رہ گئے کم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی ایسے ہی ہوتا ہے. شیطان ایسی چال چلتا ہے، ایسے ڈرامے کرتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہو گیا، تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ احساس وہ اچھا خاصا عیسائیت کے خلاف لکھتا تھا، تو اچھا لکھا اس نے مضمون، اچھا عالم تھا دین کا. لیکن اسی میں خیال ہوا کہ آس پاس تو لوگ بہت بڑی واہ کرنے والے ہوں گے، تو وہاں علم تھا، تزکیہ نہیں تھا تو تباہ ہوا. اور ایسے بہت سے لوگ تزکیے میں خالی لگ جاتے، علم نہیں ہوتا تو وہ تباہ ہو جاتے. دونوں ہونا ضروری ہے، اندرونی روشنی بیرونی روشنی دونوں کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. راستہ تو بالکل سیدھا ہے، وہی ہے نظر آ رہا. اس لیے علم بے تحاشا ضروری ہے، علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن تزکیے کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ علم کبھی بھی خود حاصل نہ کیا جائے، استاد کے ذریعے حاصل کیا جائے. یہ ہمارا دین سینہ بسینہ چلا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
تقریباً 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، ہے نا، اور کتابیں کتنی بھیجے؟ صحیفے سب ملا کے 4 بڑی کتابیں اور صحیفے سب ملا کے 315 کے قریب، تو کل ملا کے 315 319. تو یہ میں ایکسرسائز پہلے بھی کروا چکا ہوں، تو اپنے فون پہ ذرا 319 سے ڈیوائڈ کر دیجیے 1.25 لاکھ کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رفلی 400 کے قریب بنے گا حساب. دیکھ لیجیے، پتہ نہیں جن کا حساب اچھا وہ بتائیں. تو 400 کے قریب ایک صحیفے کو اگر ایوریج لگایا جائے تو پڑھانے سمجھانے کے لیے، ایک کتاب کو پڑھانے سمجھانے کے 400 لوگ آ رہے ہیں، 400 نبی آ رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر انہی کی زبان میں. جب ان کی زبان میں بھیجا تو کتاب بھی ان کی زبان میں آئی ہوگی، تو ان کو کیسے بتانے کے لیے آ رہے ہیں؟ زبان تو ان کو آتی ہے، خود ہی پڑھ لیتے کتابیں، صحیفہ بھیج دیتے خالی اللہ نے. نبی آ کے کیا بتا رہے ہیں؟ چلو بڑے نبی آ رہے ہیں، وہ تو نئی شریعت لا رہے ہیں، ان کو تو بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. یہ تو پچھلے والے نبی بتا کے گئے سارے، اب کیا ضرورت ہے؟ اب تو کاپی بنا بنا کے، فوٹو کاپی بنا بنا کے بھیجتے رہتے ہیں، ہر گھر میں پہنچا دیتے. نہ، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بہت ضروری ہے. اللہ والے وہ بتائیں کہ کیسے رہنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس کے لیے کیا چیز ہوگی، کس وقت کس چیز میں کیا حکمت ہے، آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹیچر بتاتا ہے، ہر ایک کا سبق اس کے مطابق دیتا ہے. ٹیچر مخلص ہونا چاہیے، علم رکھنے والا ہونا چاہیے، تزکیے والا ہونا چاہیے، اور اس کو اجازت ہونی چاہیے کسی سے. اپنی مرضی سے DIY نہیں، اپنی مرضی سے کھول کے بیٹھے ہوئے اپنا مدرسہ، اپنے کلاسز. تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کتاب پڑھائیں؟ میں خود بڑی بہت سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، خود علامہ بنا ہوں. خود بنے ہوئے علامہ جو ہے صرف دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے. خود اپنے طور پر وہ سنسیئرلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں. اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان کو شدید درد ہو رہا ہے، کسی کو اندازہ ہو گیا، آپ نے، میں نے کہا میں نے پہلے سنا تھا، دیکھا تھا کسی کو جو والا درد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ درد قلنج ہے، اپینڈکس کا درد ہے. اور اپینڈکس کا درد میرے بچے کو ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے بتایا تھا یہ تو پھٹتے پھٹتے رہ گا، پھٹ جائے گا پورے جسم میں، پھیل جائے گا زہر، اور بس پیٹ کاٹو اور نکال دو. انہوں نے وہیں سے چھری پکڑی اور پیٹ کاٹا اور نکال لیا. دیکھو میں نے بچا لیا، پھٹنے سے بچا لیا. آپ کا اپینڈکس پھٹ جاتا تو پورے جسم میں پھیلتا زہر اور آپ مر جاتے. میں کہتا تھا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، میرا درد بھی بہتر ہو گیا، لیکن میں بے ہوش ہی فیل کر رہا ہوں، ذرا سر کا چکرا رہا ہے میرا، بھائی خون بہے چلے جا رہا ہے، اس کو یہ تو مجھے روکنا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اب لے کے بھاگا ہاسپٹل. تو راستے میں بندہ نکال دیا، خون بہہ کے مر گیا. تو آپ نے کیا تو بہت اخلاص سے کام، یقیناً آپ اس کے ویل وشر تھے، لیکن آپ جاہل تھے، آپ کو انسائٹ نہیں تھی کہ آپ کو کیا نہیں کرنا. اس وقت اگر اٹھا کے ان کو فوراً ہاسپٹل لے جاتے تو بچنے کا بھی چانس تھا، آپریشن بھی ہو جاتا. نہ بھی بچتے تو کم از کم آپ کے ہاتھوں تو نہیں مرتا بندہ، اپنے ہاتھ سے مار دیا. ایک بچپن کا واقعہ ایسا ہے کہ صبح بھی سوچتا ہوں تو دکھ بہت ہوتا ہے. وہ بچپنے کی حماقتیں، تو ایک چوزا، چھوٹا سا چوزا تھا. تو بچے چھوٹے جو چوزے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں اندر پروں کے نیچے. دیکھا تو وہ جوگ جیسا چھوٹے سے بالکل، اس کو آپ پھوڑیں یا پھاڑ دیں، اس کو دبا دیں تو اس میں سے خون نکل دیں، خون چوس رہا تھا. تو بیچارہ پیلا ہو کے کمزور ہو کے پڑا ہوا تھا. 7-8 سال میری عمر ہوگی، 7-8-10 سال ہوگی. تو ان چوزوں میں یہ سب سے کمزور، سمجھ نہیں آیا کیا کریں. کسی سے مشورہ کرو، انہیں مشورہ نہیں کرے. بہت اخلاص سے اس کا علاج کرنے کا ارادہ کیا کہ خود علاج کریں گے. اس کو لگ گیا ہے کیڑا. کیڑے کو مارنے کے لیے گھر میں پڑے ہوئے تھے بیگون کے اسپرے، وہ بیچارے کو وہاں پہ اسپرے کر دیا. تو اس سے کیا مرتا، اس سے تو وہ کیڑے مارنے کے تھے جو دوسرے ہوتے ہیں. کسی کو بتایا نہیں، لیکن صدمہ بہت ہوا. جو بڑا ہوا پتا میڈیکل میں پڑھا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو اس کی وجہ سے بیچارے کو اینٹی کولینرجک افیکٹس ہوئے ڈینجرس قسم کے، وہ پورا دل بند ہو گیا. تو میں نے بہت اخلاص سے اس کو بچانے کی کوشش کی معصومانہ انداز میں، لیکن مار دیا بندے کو، چوزے کو، چھوٹا سا چوزا. اس کا اب بھی سوچنے میں دل بہت یوں ہوتا ہے کہ بیچارے کو بچانے کے وہ چھوڑ دیتے تو وہ بچا ہی رہتا، ہو سکتا کچھ خود ہی نوچ ناچ کے صحیح کر لیتا. یہ ہوتا ہے، آپ اپنے طور پہ اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام، پھر دھوکہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھ کے دیکھو تاکہ اوقات میں رہو. ورنہ اپنے آپ کو
اب بیٹھے ہوئے آن لائن پڑھ رہے ہیں, پاؤں ذرا ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, تھوڑی دیر بعد وہاں سے چائے منگوائی, تھوڑی سی وہاں سے ایک سپ لی, تھوڑا سا خیال ادھر گیا, تھوڑا سا نوٹس لیے نہیں لیے, ان کو ذرا پاز بھی کر دیا مولوی صاحب کو, جو بیان کرتے کرتے بہت بول رہے ہیں یار, تھوڑی دیر میں ذرا باتوں سے ہوا تھا, کوئی ادب کوئی لحاظ کچھ نہیں. تو کیا تربیت ہوگی؟ انفارمیشن بڑھ جائے گی لیکن علم نہیں بڑھے گا, تزکیہ نہیں ہوگا, اصلاح نہیں ہوگی, تو نقصان ہوگا. اس لیے بے تحاشا ضروری ہے کہ ہمیشہ اساتذہ سے علم حاصل کیا جائے, پھر اس کی خیر ہی خیر, پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ دونوں کام کرنے ہیں لیکن کرنے صحیح طریقے سے. جیسے دنیا کا کوئی بھی کام بغیر استاد کے نہیں کرتے, کوئی ڈاکٹر انجینئر آئی ٹی کنسلٹنٹ کچھ نہیں بنتا بغیر ٹیچر کے. آج کل تو پلمبر بھی نہیں بنتا, اس کے لیے بھی ڈرائیور انسٹرکٹر بننے کے لیے بھی کوئی انسٹرکٹر سے سیکھتا ہے, حالانکہ اتنے سال سے گاڑی سکھائے, اس کو کورس کے بغیر نہیں ہوتا. خود آن لائن کورس بھی کرتے تو جا کے 1 to 1 کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ پریکٹیکل چیزیں سیکھی جاتی ہیں, کچھ ٹپس دیے جاتے ہیں. اور دین ایسا ہے کہ جس کا جو دل چاہ رہا کرے, یہاں سے نکالے وہاں سے نکالے, خود ہی پڑھے اور پڑھتا ہے. شیطان بنیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.